رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر بیعت رضوان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اصحاب بیت الرضوان
کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حیات پاک کا ہر لمحہ اس میں ہمارے لیے روشنی ہے۔ لعمرک فرما کے رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ آپ کی عمر مبارک اتنی عظیم ہے کہ پوری عمر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو جب پوری عمر کی قسم ہے تو اس عمر کا ہر لمحہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس میں پھر مزید مواقع ہیں کہ جہاں پر ان مواقع کا رب نے آیات میں ذکر کیا اور پھر ان کی عظمتوں کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ نے آیات کا نزول فرمایا۔ اس لحاظ سے بیعت رضوان کا جو موقع ہے یہ بڑا اہم موقع ہے، اور سورہ فتح کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے بارے میں متعدد آیات کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ المؤمنین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اور جتنے بھی اس مقام پر موجود تھے ان سب نے بیعت کی، سوائے ایک شخص کے کہ جو منافق تھا۔ اس بیعت کی وجہ سے وہ واضح ہو گیا، وہ اس بیعت میں شریک نہیں ہوا۔ تو مومنین پر رب راضی ہوا، مطلب کیا ہے کہ اس عمل کو اللہ نے پسند فرمایا۔ اذ یبایعونک، جب وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ کہاں؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ تو یہ لمحہ، یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور آپ کے صحابہ کی سیرت کے لحاظ سے بھی عظیم قرار پایا کہ اگرچہ وہ سارے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان والے ہیں، لیکن اس مقام والوں کے لیے علیحدہ آیت کا نزول ہوا۔ لقد رضی اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے رب ناراض تھا اور اب راضی ہوا، راضی پہلے بھی تھا، اب اس رضا میں مزید اضافہ ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کام پسند کیا، جیسے ان کے پہلے کام پسند تھے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک عظیم مقصد کے لیے بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، رب جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فعلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بیعت کی تو پھر اللہ کو علم آیا، اللہ تو ازل سے جانتا تھا، چونکہ اس کے لیے ایک گھڑی بھی کسی چیز کا علم نہ ماننا کفر ہے۔ جو وہ ازل سے جانتا تھا وہ سامنے واقع میں آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی جان رہا تھا کہ یہ بیعت کرنے والے سارے سچے ہیں۔ ما فی قلوبہم، یعنی جو ان کے دلوں میں صدق ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہاتھ پر بیعت کر کے کہ ساتھ رہیں گے، ساتھ دیں گے، اور آپ جو فرمائیں گے اس موقع پر ہم وہی کریں گے، اور خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جو خبر پہنچی تھی اس کے لحاظ سے، تو رب ذوالجلال نے گواہی دی اصحاب بیعت رضوان کے بارے میں کہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر قیامت تک کوئی شک کرے گا تو وہ خود مشکوک ہو جائے گا، بلکہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ انہیں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا۔
فعالم ما فی قلوبہم، رب نے جانا جو ازل سے جانتا تھا وہ اب ظاہر ہوا جو ان کے دلوں میں ہے، ما کہہ کے دلوں میں جو تقوی ہے، جو عشق رسول علیہ السلام ہے، جو خوف خدا ہے، جو صدق ہے، جو وفا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ نے ان پر سکینہ کا نزول کیا۔ یہ سکینہ وہ چیز ہے جو دنیا کی دکانوں سے نہیں ملتی، اس سے ملتا جلتا لفظ سکون ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان پر سکینہ کا نزول کیا۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے پھر انہیں جلد فتح کا انعام بھی عطا فرمایا۔ تو بیعت رضوان کے لحاظ سے اس کے ویسے بہت سے موضوعات ہیں کہ کس کس جہت سے بیعت رضوان پر بحث کی جائے، لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ اس میں جو اس موضوع کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہے کہ یہ موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری امت میں سے اور سب سے پہلے سارے صحابہ میں سے ان کی امتیازی شان کا اجاگر ہونے کا موقع تھا، جس کو آیات میں اجاگر کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس جہت سے ورنہ دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ تو اصل میں بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی زندہ تھے اور ایک فرقہ پیدا ہو چکا تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تبرہ کرتا تھا، یا ابھی اس وقت تو مطلب تنقید اور شک ڈالنا اس لیول پر تھا، اور اب وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس گندگی میں۔ تو حج کا موقع تھا، مصر سے ایک بندہ آیا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3699 میں ذکر ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ شخصیت، ظاہر ہے کہ عمر کے لحاظ سے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر میں بھی بڑے تھے اور علم میں بھی سب سے بڑے تھے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے کہ جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے کہا میں نے کچھ مسئلے پوچھنے ہیں، تو لہذا اس نے آ کے آپ سے مسائل پوچھے، سوالات کیے۔ اس وقت میں صرف ایک سوال کا ذکر کر رہا ہوں اور اس پر اس کے رد عمل کا، اور پھر اس کے رد عمل پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد عمل کا ذکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ هل تعلم انہ تغیب عن بیعت الرضوان فلم یشہدها، کہ اے ابن عمر آپ جانتے ہو، انہ پیچھے ذکر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمیر ان کی طرف راجع ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان سے غائب تھے اور بیعت رضوان میں حاضر نہیں تھے۔ پہلے تغیبہ کہا، پھر فلم یشہدہ، اس میں حاضر نہ ہوئے۔ مطلب یہ ایک بہت عظمت والا موقع تھا، جو وہاں اکٹھے تھے ان کی بڑی فضیلت ابھی میں وہ احادیث بیان کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ رہ گئے، یہ فضیلت ان کو نہ مل سکی۔ یہ آپ جانتے ہو کہ وہ غائب تھے، دل میں اس کے جو بھی چیزیں تھی، مثلا اس بنیاد پر کہ جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ بزدلی تھی یا اس طرح کی صورتحال،
تو آپ نے جو ظاہر لفظ تھے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہاں وہ بیت رضوان کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ جب آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیا جانتے ہو کہ وہ موجود نہیں تھے بیت رضوان میں؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قال اللہ اکبر۔ تو یہ جو اپنی طرف سے وہ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ کمزوری ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو صحابی سے ثابت کروا لی ہے، تو یہ اس کو فتح سمجھتے ہوئے اپنی اس نے اللہ اکبر کہا۔ اور یہ نکتہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آج مختلف مسالک کے جلسے سنتے وقت نعرہ اللہ اکبر کا ہر جگہ ہی لگتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کی شان بیان اور بڑھانے یعنی انداز بتانے کے لحاظ سے نعرہ لگتا ہے یا کمی کرنے کے لحاظ سے نعرہ لگتا ہے۔ اب نعرہ تو اللہ اکبر کا ہی لگا، لیکن ابن عمر کو غصہ آ گیا کہ اللہ اکبر اس نے غلط چیز ثابت کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قال ابن عمر تعال ابین لکا، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں۔ یعنی نعرہ لگنے کی جگہ سے ابن عمر سمجھ گئے کہ بندہ مریض ہے، اگرچہ نعرہ تو اللہ اکبر لگایا اور کوئی اس نے حرف بھی نہیں بولا، اس نے صرف کہا، یہ بخاری، اس نے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تعال ابین لکا، ادھر آ میں تجھے جو اجمالی جواب دیا اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یعنی اجمالی جواب پر تو خوش ہو گیا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے خلیفہ ثالث کے مقابلے میں اپنی من گھڑت داستان ثابت کر لی ہے۔ تعال ابین لکا، یہ لفظ بھی آج کے پیروں، خطیبوں، مفتیوں اور جو لوگ قوم میں رہبر اور پیشوا ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو آئے اور جو بھی کرتا رہے اور جیسا بھی آئے، اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جیسا بھی آئے مگر ویسا نہ جائے، یا بدلے یا پھر کچھ لے کے جائے۔ اب ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو سچا جواب دیا ہے، اب یہ جو کرتا کرتا، پھر اس نے حالانکہ کہا بھی اللہ اکبر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں تجھے ایسے ہی جانے دوں، ادھر آ میں بتاتا ہوں وہ کیوں موجود نہیں تھے۔ موجود تو نہیں تھے، مگر موجود نہ ہونا ان کی عظمت ہے، یہ ان کا عیب نہیں ہے جو تو عیب سمجھ رہا ہے۔ موجود نہیں تھے، کہاں تھے؟ وہ وہاں تھے جہاں اس دن انہیں ہی بھیجا جا سکتا تھا، اور اس دن ان کی شان ہی سب پر واضح ہوئی تھی۔ اب اس بات کو پر یوں ہی پردہ ڈالا جاتا اور اس کو ہضم کر جاتے کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کیا بات کرنی ہے، جس کو آج لوگ فرقہ واریت کہہ رہے ہیں۔ حق چھپانا یہ سنت خداوندی نہیں ہے، حق بتانا سنت خداوندی ہے۔ کہتے کہ بندہ مسلمان بھی ہے، مصر سے حج کرنے آیا ہے اور اس نے بات پوچھی ہے اور میں نے جواب دیا، اب آگے وہ کہہ بھی اللہ اکبر رہا ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا، لیکن انہوں نے واضح جو کیا، جو ان کا راستہ تھا اسی پہ آج بھی اللہ کے فضل سے ہم کاربند ہیں۔ اور یہ کوئی بدکاری نہیں، یہ سب سے بڑی نیکوکاری ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے وہ روٹھ گیا ہوگا ابن عمر سے، مگر ابن عمر نے تو اپنا قیامت تک کے لیے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ أَمْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، جہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا
بیت رضوان میں نہ ہونا ہے جو تم پوچھ رہے تھے. کہا یعنی جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے یہ تو ان کی عظمت ہے جو کسی اور کو ملی نہیں. یعنی یہ ان کی جزوی فضیلت ہے جو صحابہ میں سے صرف ان کی ہے. جزوی فضیلتیں ہیں نا, جس طرح آپ کی یہ بھی جزوی فضیلت ہے کہ ایک پیغمبر کی 2 شہزادیاں یک بعد دیگرے آپ ہی کے نکاح میں آئی ہیں اور کسی کے نکاح میں نہیں آئی, نہ آ سکتی ہیں. تو آپ نے فرمایا فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ شرط کے تحت نکرہ ہے, یعنی ہماری اس پوری جماعت میں جو اس جگہ موجود تھے, بخاری میں 2 فگر ہیں 1400 یا 1500 صحابہ جو بیت رضوان میں شریک تھے. اس وقت موجود صحابہ میں جن میں امت کے سارے قائد موجود تھے, ساری بڑی ہستیاں, اسلام کا خلاصہ, خلفائے راشدین, اشرا مبشرہ, انصار مہاجرین, بدری صحابہ. فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مناسب ہوتا مکہ مکرمہ بھیجنا اسلام کی ترجمانی کے لیے تو سرکار اسے بھیجتے. اس موقع پر رب نے پہلا نمبر دیا ہی ان کو ہے. نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لو کان احد اعز, عز اس میں تفضیل ہے یعنی زیادہ روب والا, زیادہ غلبے والا, ببطن مکہ تھا, مکہ کی وادی میں, یعنی جس کے جانے کا مکہ والوں پر کوئی بوجھ ہو, بڑا بھار ہو کہ عثمان آیا ہے. اگر کوئی اور ہوتا حضرت عثمان غنی سے ہٹ کے فرما لباسہ ہو تو پھر سرکار اسے بھیجتے. اس دن حضرت عثمان کا پلہ بھاری تھا اور وہ کوئی سیر سپاٹے پہ نہیں گئے ہوئے, تو وہ اسلام کا بڑا فرض ادا کرنے گئے تھے, اور ادھر جانا کوئی آسان بات نہیں تھی. جن کے اتنے مرے ہوئے تھے بدر میں, احد میں, خندق میں, جن کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, ان سے جا کے بات کرنا. جو حضرت عثمان غنی سے پہلے ایک بندہ جو ویسے قاصد گیا تھا, اس کی اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں بھی کاٹ دی تھیں, اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. اور احابیش جو کہ مکہ کے سرداروں کے اتحادی تھے, انہیں اس بندے کو بچایا. اب ادھر جانا بڑا دل گردے کا کام تھا, اکیلے جا کے اس بھڑکتے ماحول میں اسلام کی ترجمانی کے لیے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے منہ میں گھونگھٹ ڈال لیں, وہاں جا کے اعلان للکار کے ساتھ اسلام کی ترجمانی کرنی ہے. اس بھڑکتے ماحول کے خطبے کے لیے جس دلیر خطیب کو سرکار نے چنا اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے. اور پھر ان کے وہاں جانے کے بعد پیچھے بیعت میں جو فضیلت ملی وہ اس سے علیحدہ ہے. اب یہاں میں صرف ابھی اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو انہوں نے جواب دیا اس رافضی کو کہ ان کا نہ ہونا اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہیں گھر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. سارے یہاں ابھی مکہ سے کچھ دور تھے, وہ اکیلا مکہ مکرمہ میں گئے اور بھیجا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. اور بھیجا اس لیے کہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ ہمارا موقف کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں, اور اسلام کا مزاج کیا ہے. جامع خلاصہ جا کر بتائیں ان کو, بلکہ انہیں کہیں کہ درستہ نہ روکو, تم بھی کلمہ پڑھ کے غلامان رسول بن جاؤ. لو کان احد اعز, یہ ہے عزت سے کہ جس کی ویلیو اہل مکہ کے نزدیک ان سے بڑھ کر کسی کی ہوتی تو سرکار اسے بھیجتے. اب اس مجمع میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے,
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہی پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز دی، اور وہ وجوہ بیان کی کہ میں گیا تو کیا ہوگا۔ فرمایا ایک تو میری طبیعت بڑی سخت ہے، میں کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا، دوسرا انہیں مجھ پر غصہ بہت زیادہ ہے، لیکن محبوب آپ کی مرضی ہے تو میں جاتا ہوں۔ یہ واضح کر دیا کہ میں بالکل تیار ہوں، لیکن میرے نزدیک وہاں اس وقت جس بندے کا وزن زیادہ ہے ہم میں سے، جن کی برادری کے لوگ جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا اور وہاں پر سرداری کے منصب پر قائم ہیں، حضرت عثمان غنی کا جانا میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ حضرت عمر کی تجویز پر سرکار نے بھی پسند فرما لیا۔ ادھر عیب والے عیب نکال رہے ہیں کہ وہ غیر حاضر ہیں، ادھر وہ حق کی اذان دینے گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھو اب تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہ ابھی صحابہ زندہ تھے، تو ان ہستیوں کے بارے میں کیا کیسے شیاطین پیدا ہو چکے تھے جو لوگوں کے ذہن خراب کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ نے جس وقت یہ بیان دیا، کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تفصیلات دوسری کتابوں سے بیان کروں گا، یہ بھی بخاری ہے۔ فرمایا ابن عمر نے تجھے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، دایاں ہاتھ، اور اس کو فضرب بہا علی یدہ، اسے دوسرے پہ مارا۔ ضربا صرف رکھا نہیں، مارا۔ کیا فرمایا ہذہ ید عثمان، ہذہ ید عثمان۔ رہ صحابہ تم سب نے اپنے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، عثمان نے میرے ہاتھ سے بیعت کی۔ اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ اللہ کا تھا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ تو جس ہاتھ کو ید اللہ قرآن نے کہا، اس ہاتھ کو ید عثمان اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا۔ فرمایا وہ میں نے بھیجے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بیعت ہو رہی ہے، یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ کون کون شامل ہے۔ فرمایا تم اپنی تم نے حاضری لگوائی، یہ ہاتھ بھی میرا ہے، یہ ہاتھ بھی میرا ہے، لیکن اب یہ نمائندگی عثمان غنی کی کر رہا ہے۔ ہذہ ید عثمان، چونکہ ہم سب کو مانتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی الرجی نہیں، سب کی شانیں بیان کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہم بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بدعت الرسول ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جان کا ٹکڑا ہیں، جان ہیں تو پھر کیا عظمت ہوگی۔ تو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ ہیں، سرکار خود فرما رہے ہیں ہذہ ہی، اپنے ہاتھ مبارک۔ ہم یہ مثال بنتی نہیں، میں دکھا اپنا رہا ہوں، لیکن مقصد یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کروڑوں ہاتھ اس ہاتھ کا عکس بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سرکار نے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ لگا ہوا تو میرے پیکر کے ساتھ ہے، جس کو رب نے یہ شان دی ہے کہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ لیکن یہ جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے شان کے مطابق، میں اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہا ہوں۔ فقال هذه لعثمان، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو گئی ہے۔ فقال له ابن عمر، اب اس سے کہا ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو شکایت یعنی اپنی غلط چیز کو سمجھتا تھا، انہوں نے نعم کہا ہے تو لہذا میرا موقف ثابت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اذهب بها الان معك، یہ پلے باندھ اور دفع ہو جا۔
یعنی جو میں نے تمہیں جواب دیا تم صرف نام پر بغلیں بجانا شروع ہو گئے تم، حالانکہ کہا اس نے اللہ اکبر تھا۔ یہ بھی بڑے پتے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، وہ کس موقع پہ کہہ رہے ہیں؟ کن کے جلسے میں جب اللہ والوں کی شان گھٹائی جائے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں، اور کون سے وہ ہیں جب اللہ والوں کی شان بیان ہو تو وہ نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ ہے اہل سنت کا فرق سب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، روافض سے، خوارج سے، نواسب سے جو اسلام سے باہر ہیں وہ تو ویسے باہر ہیں۔ یعنی صرف نعرہ لگانے سے بھی آپ معین کر سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے۔ جو ولیوں کو بت کہہ کے اور ولیوں کی شان گھٹا کے تقریر کر رہے ہیں اور جلسہ میں نعرہ لگتا اللہ اکبر، یا دوسری طرف جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تبرہ کر کے کہیں اللہ اکبر، تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس پارٹی کے ہیں جو حق پر نہیں۔ اور پھر آگے ان کو چھوڑ دینا یہ بھی صحابہ کا مشن نہیں، چلو وہ جو ہے لگا پھرے، ہمیں کیا، اس نے اللہ اکبر ہی کہا ہے۔ آپ نے اس کو جواب دے کے فرمایا اذهب، اب نہ بیٹھ ادھر، پہلے فرمایا تعال ادھر آ، اب فرمایا جا، لیکن کیسے؟ اذهب بہا، یہ جو میں نے جواب دیا یہ لے کے جا، الان معک، اب اپنے ساتھ۔ تو یا تو اہل خیرے کو پاس آنے نہ دو، یہ اگر آئے تو ویسے جانے نہ دو، یہ حق ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آیت کے بعد میں نے بخاری شریف کی حدیث اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کی، تو یہ بیعت رضوان کا جو سلسلہ ہے یہ ذیقعد کی بات ہے، 6 ہجری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے مدینہ منورہ سے۔ 1400 یا 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو چلتے چلتے مکہ مکرمہ 9 میل رہ گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ آگے سے رکاوٹ ڈالی گئی۔ اس موقع پر مدینہ منورہ میں جس ہستی کو سرکار نے اپنا خلیفہ بنایا اس کو ابن ام مکتوم کہتے ہیں، نابینا صحابی تھے، یعنی مدینہ منورہ میں پیچھے وہ خلیفہ تھے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ بنایا تھا، تو یہ خلافت وہ نہیں تھی جو بعد از وصال والی خلافت ہے، یہ زندگی کے اندر نگران بناتے رہے مختلف حضرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس موقع پر جب عمرہ کے لیے نکلیے، حدیبیہ میں پھر رکے اور پھر بیعت رضوان والا معاملہ پیش آیا، تو ابن ام مکتوم پیچھے مدینہ منورہ میں خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جس وقت آگے سے رکاوٹ آئی، یعنی حضرت خالد بن ولید نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ 200 سواروں کے ساتھ آگے گشت کر رہے تھے، اور یہ خبر اہل مکہ تک پہنچ چکی تھی کہ وہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، تو ہم نے کرنے نہیں دینا ورنہ جنگ ہوگی، یہ وہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رائے یہ تھی، خرجت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامدا لہذا البیت، آپ تو بیت اللہ کا ارادہ لے کر مدینہ منورہ سے تشریف لائے، لا ترید قتل احد، اس میں کسی کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ سب کے پاس صرف سفری اسلحہ تھا، یعنی وہ ہوتی ہے ایک تلوار جو بند ہو نیام کے اندر، یعنی اتنا تھا، باقی یعنی جنگ کی نیت سے اور جنگی سارا اسلحہ لے کر تو آپ تشریف نہیں لائے، ولا حرب احد، کسی سے جنگ کا ارادہ بھی نہیں، ہم نے تو احرام باندھے ہوئے ہیں۔ فتوجہ لہ، محبوب آپ تشریف لے چلے،
رکنے میرے نزدیک یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ فمن صدنا عنہ قاتلنا ہو، جس نے روکا پھر دیکھیں گے کون روکتا ہے۔ یار ایک جسے دیکھو وہی شیر خدا محسوس ہوتا ہے، اور کہا اللہ کا نام لو اور تشریف لے چلو۔ مگر ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ان سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور چونکہ رستے میں پہلے ایک جگہ رکنے کی کوشش کی گئی، بلکہ وہاں پر صورتحال یہ پیش آئی کہ خلعت القصوہ، جس اونٹنی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ بیٹھ گئی، اور بیٹھی ایسے کہ بیٹھنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی ٹانگ کو کچھ ہو گیا ہو یا کوئی چیز لگی ہو اور دیکھ کس وجہ سے بیٹھ گئی ہے، یا تھک کے بیٹھ گئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت نہیں جانتے، آپ کی سواریوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ وما ذاک لہا بخلق، فرمایا یہ اس کی کبھی عادت نہیں تھی یوں بیٹھنا، جیسے وہاں بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تھک کے بیٹھی ہے، نہ کسی درد کی وجہ سے بیٹھی ہے، لیکن حبسہا حابس الفیل، اس کو اس نے بٹھایا ہے، مکہ مکرمہ سے دور منع کر دیا ہے چلنے سے، جس نے ابرا کے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ اب یہ نبی کی ذات ہی جانتی ہے کہ اونٹنی کے دل میں کیا ہے۔ اور حکمت یہ تھی کہ اگر یہ اچانک چلے جاتے سارے تو پھر شدید جنگ ہوتی، اور نہ جانے کتنے جنہوں نے بعد میں یہی جھنڈا تھام کے دنیا میں چلنا تھا، وہ اس وقت کفر میں ہی مارے جاتے۔ اللہ بہتر حکمتیں جانتا ہے کہ اس وقت صلح ہو جائے اور بعد میں پھر فتح عظیم آ جائے، اور سینکڑوں وہ جو اس وقت ابھی کفر کے پلڑے میں ہیں وہی اسلام کے شیر بن جائیں۔ چونکہ علیہ السلام یہدم ما کان قبلہ، کلمہ پڑھنے سے پہلے سارے معاملات پر پانی پھر جاتا ہے اور بندہ نہا دھو کے ستھرا بالکل نئی زندگی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی یہ اس اونٹنی کے رکنے میں حکمت تھی، اور سرکار نے بیان فرما دی، اور پھر اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس پر سب متفق ہوئے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں روک رہے ہیں تو ہمیں اس مقام پر رک کر سرکار نے فرمایا وہ جو مذاکرات میرے ساتھ کریں گے جس میں اللہ کے گھر کی تعظیم ہو، اسلام کا غلبہ ہو، میں ایسے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اب اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم زاجرہا، اونٹنی کو چڑکی دی، فواسبت، وہ چھلانگ لگا کے کھڑی ہو گئی، اور پھر وہاں سے چلا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے آخری حصے میں جا کر پھر بٹھا دیا۔ حدیبیہ کا بہت سا حصہ حدود حرم میں ہے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار قریش کی طرف سے مذاکرات بھی ہوتے رہے، اور ادھر بہت سے معجزات کا اظہار بھی ہوا، اور بالآخر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کیا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا جائے، جو کہ قریش کے سامنے ہمارا جو مقصد ہے وہ بیان کریں، اور وہاں جا کر اس صورتحال جس میں ہم موجود ہیں اس کا تذکرہ فرمائیں۔ اس صورتحال میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم مقصد کے لیے بھیجا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی باڈی گارڈ نہیں مانگا، کوئی دستہ ساتھ نہیں مانگا، تنے تنہا مکہ مکرمہ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے، جب ابھی وہاں پر قبضہ مشرکین کا تھا، یہ سعادت صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ جب آپ گئے فمر علیہم ببلدخ، تو مکہ مکرمہ کی مضافاتی یا آبادی یعنی شہر کے بالکل ساتھ حصہ بلکہ بلدہ، آپ وہاں سے یعنی بالکل جیسے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوتی، سیدھا جا رہے تھے آگے۔ فقالوا این تریدو، تو مشرکین نے روکا، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ فقال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کدھر بھیجا ہے؟ الیکم، تمہاری طرف۔ کیوں بھیجا ہے؟ کوئی منت ترلا کرنے نہیں بھیجا، بھیجا ہے لأدعوکم الی الاسلام، کہ میں تمہیں دعوت اسلام دینے آیا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب ماحول دیکھیں، ایک طرف وہ جنگ کو تیار ہیں اور جانے والا اتنا مطمئن ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تم جنگ چھوڑو، کلمہ پڑھو۔ انی لادعوکم الی الاسلام والی اللہ جل ثناؤہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں اور اسلام کی طرف بلانے آیا ہوں۔ وتدخلون فی الدین کافہ، اور تم سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، تم ابھی اور خیالوں میں ہو کہ شاید کہیں تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تم جیت جاؤ گے، تم پھیل جاؤ گے، تم بڑھ جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، ان اللہ تعالی مظہر دینہ، یہ غلط فہمی نکال دو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے اس دین اسلام کو غالب کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ تم اپنی اکڑ چھوڑو، اللہ اپنے دین کو ظاہر کرنے والا۔ یہ ان کا اپنی طرف سے پیغام ہے، یعنی سرکار نے جو بھیجا تو لفظ ان کے ہیں یہ کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں۔ تمہارے کچھ سبز باغ تم نے اور دیکھے ہوئے ہیں لوگوں کی باتیں سن سن کے کہ تم معاذ اللہ کہیں جیت جاؤ گے یا غالب آ جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَمُعِزٌّ نَبِيَّهُ، فرمایا اللہ اپنے نبی کو اور عزتیں دینے والا ہے۔ تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ معزن، عزت دینے والا، کس کو؟ نبیہ، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو عزت دینے والا ہے، اور مراد یہاں ہے غلبہ دینے والا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غلبے والا ہے۔ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو تم پر غلبہ دینے والا ہے۔ اچھی بات ہے، تم ویسے ہی کلمہ پڑھو اور صحابی بن جاؤ۔ یعنی جو ارد گرد سارے تلواریں نیزے بھالے لے کے کھڑے ہیں کہ یہ بندہ آ کیوں گیا ہے، وہ کسی کو طواف نہیں کرنے دیتے تھے، بالخصوص اپنے جو پرانے ان کے دوست تھے انصار میں سے حالت کفر میں، وہ بھی اسلام جب لائے تو ان میں سے کوئی طواف کرنے آیا، انہوں نے اس کو بھی روکا، کہا چونکہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اب تم طواف نہیں کر سکتے۔ اتنا غلبہ تھا اور اس قدر کی سختی تھی، اور اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن بات وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ ادھر مذاکرات میں مصروف تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ عثمان اب ہم تمہیں بھی نہیں جانے دیں گے، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یعنی اگرچہ برادری کے بندے تھے مگر تھے کافر، اور اسلام میں برادری چلتی نہیں ہے۔ جب نظریہ یا تو یہ ہوتے کہ یہ اپنے نظریے سے کچھ ہٹے ہوئے ہوتے تو پھر برادری کہتی ہے اچھا ہو گیا آ گئے ہو،
یہ پوری امت کا جو قیامت تک کا اسلام ہے اس کے اکیلے ترجمان اس دن مکہ مکرمہ میں کھڑے ہیں، اور کوئی لچک نہیں دے رہے، بلکہ بھرپور طریقے سے وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ جب ادھر موجود تھے تو پیچھے حدیبیہ میں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ قال المسلمون وهم بالحدیبیہ تھے، صحابہ نے کہا اس حالت میں کہ وہ حدیبیہ میں موجود تھے، کہنے لگے ہنی عثمان، عثمان کی تو موجیں بن گئیں، خالوص عثمان من بیننا الی البیت، ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اکیلے بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، کتنی قسمت والے ہیں، ہم نہیں جا سکے، اکیلا ہم میں سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے ہیں، فطافا بھی، تو انہوں نے تو اب طواف بھی کر لیا ہوگا، اور ہم حسرت رکھتے ہیں کہ کتنے سال پہلے ہجرت کی تھی اور اب 6 ہجری ہے، طواف کے لیے جانا تھا، ہم ادھر رکے ہوئے ہیں، اور عثمان تو نے طواف بھی کر لیا ہوگا جا کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظنہ طاف بالبیت ونحن محصورون، فرمایا صحابہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرے بغیر میرا عثمان جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر لے، حالانکہ کرنا تو طواف ہی تھا نا، اور قریش نے اجازت دی کہ چلو تم آ گئے ہو طواف تم کر لو، اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں اور نہ تمہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات پیچھے یعنی صحابہ کو رشک آ رہا ہے کہ عثمان غنی جو ہیں وہ تو طواف بھی کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ایک حدیث شریف یہ ہے، یہ مزے کی بات ہے، یہ فرقہ واریت نہیں، ہم اہل سنت ہیں، تو کیا سرکار کو کتنا پتا تھا حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی کے دل کا؟ فرمانے لگے لو ماکاسا قضا و قضا سنتن ما طاف حتی اطوفا، فرمایا اگر اتنے سال، 5 سال 10 سال، جتنے سال بھی ان کو مشرکین وہاں روک کے رکھیں اور طواف کا کہیں، فرمایا اتنے سال گزر جائیں گے، میں طواف نہیں کروں گا تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد کی 5ویں جلد میں یہ الفاظ موجود ہیں 47 صفحے پر، لو ماکاسا قضا و قضا، یومن نہیں، قضا و قضا سنتن، اتنے یعنی راوی کہتے ہیں سرکار نے ذکر کیا تو ہم اجمالاً ذکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کم از کم 1 سال تو ہے، لیکن قضا و قضا کا مطلب 1 سال نہیں، 3 تو ضرور ہیں۔ فرمایا وہ اگر عثمان اتنے سال بھی وہاں ان کو روکا جائے اور وہ وہاں رہیں تو پھر فرمایا کہ ما طافا حتی اطوفا، وہ طواف نہیں کریں گے جب تک کہ میں طواف نہیں کروں گا۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ اب اللہ کا گھر بھی ہے، عثمان مومن ہیں، صحابی ہیں، لیکن سرکار نہیں ہے، کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ ساتھ نہیں ہے، اور یہ بات سرکار فرما رہے ہیں کہ کعبے کے پاس گیا ہے عثمان، میرے بغیر کیسے طواف کر لے؟ یہ ہے وہ توحید جس پر اہل سنت قائم ہے۔ آج یو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ جواب دیا اور پھر جب سارا مسئلہ حل ہوا حضرت عثمان غنی آئے تو صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمنا، ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم ہم سب سے زیادہ ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ عثمان غنی طواف ہم میں سے بعض کہ ان کی تو موج ہے، وہ تو طواف کر چکے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر دی وہ خبر ہی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اب جس وقت ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوس ہو گئے، یعنی انہوں نے روک دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا یا حراست میں لے لیا یا قید میں ڈال دیا۔ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ وہ تبست ہو قریش اندہا، قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاں بند کر دیا۔ یہ 4 جلد ہے البدایہ والنہایہ کی، 556 صفحے پر۔ فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمین ان عثمان قد قتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یعنی صحابہ جو حدیبیہ میں بیٹھے تھے ان تک مکہ مکرمہ سے یہ پیغام پہنچا کہ جو سفیر بن کے گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بات پہنچی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، سرکار کا اپنا فیصلہ نہیں تھا بیعت لینے کا، اللہ کا حکم آیا کہ اب ان سے بیعت لو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو پھر مذاق ہوگا کہ کوئی بندہ جب چاہے تو ہمارے کسی سپاہی کو روک لے اور کسی شخصیت کو اور ہم چھوڑ کے چلے جائیں، چلو ایک بندہ ہی ہے کوئی بات نہیں۔ یعنی یہ اسلام اپنا مزاج سکھا رہا تھا کہ ایک بندہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور پھر تو یہ تو ویسے ہی بہت قیمتی انسان تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سارے آ جاؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم حاصل نہ کر لیں اور اپنا عہد پورا نہ کر لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس لحاظ سے بیعت کی گئی، اور یہاں بھی بہقی کی روایت میں ہے فَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، ہر بندے کا ہاتھ اس کی نمائندگی کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کی نمائندگی کر رہا تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ان کی نمائندگی کر رہا تھا، مگر راوی کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کی نمائندگی جس ہاتھ نے کی وہ سارے ہاتھوں سے افضل تھا۔ خیرم من ایدیہم لانفسہم، سارے بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی کی لحاظ سے جس ہاتھ نے بیعت کی وہ سب سے افضل ہاتھ تھا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی فرمایا، مسلم میں بھی ہے، سنن نبی داؤد دیگر کتابوں میں بھی ہے، فرمایا لا يدخل النار احد بایا تحت الشجرہ، وہ کیکر کے درخت کے نیچے جس نے بھی بیعت کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی دوزخ نہیں جائے گا۔ یعنی یہ حکمتیں ہیں، بیعت ایک اعزاز بنا اور یہ طبقہ اسلام میں ممتاز ہوا کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ اصحاب بیعت رضوان میں سے ہے، اور اصحاب بیعت رضوان فرما ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ دوزخ کے قریب نہیں جائے گا، دوزخ آگ میں نہیں جائے گا۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان در منصور میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کو مال غنیمت سے حصہ نہیں دیتے تھے کہ یہ ان کا ہے جو مجاہدین ہیں، لیکن جب خیبر فتح ہوا
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اصحاب بیت رضوان ہیں اگرچہ آج خیبر والی جنگ کے موقع پر یہاں موجود نہیں ہیں، میں ان کو بھی حصہ دوں گا، کیونکہ وہ اصحاب بیت رضوان ہیں اور ان کے لیے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے دینے کا، میں ان کو بھی حصہ دوں گا۔ اور اس لحاظ سے یعنی اس عظمت کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لی صحابہ کرام علیہم رضوان سے، اور یہ واضح کیا کہ یہ ساری جماعت صحابہ اکیلے عثمان غنی کے لحاظ سے تیار ہے کہ اگر ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور انہیں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کیا فرما، انتم خیر اہل الارض، اے بیت رضوان والو اہل زمین میں تم سب سے افضل ہو۔ عظمتیں کاشانوں میں اور سونے کے محلات میں نہیں بٹتی، بٹنے لگے تو کیکر کے درخت کے نیچے بٹ جاتی ہے، کیونکہ رسولوں کے سلطان بیٹھے ہیں اور پاس ان کے صحابہ بیٹھے ہیں اور عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے فکس کر دیا، میں آخری نبی ہوں، اگر پوچھا جائے گا کہ اہل ارض میں سے سب سے افضل کون لوگ ہیں تو میری امت بتائے وہ ہیں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی علیہ السلام پر حضرت عثمان کی خاطر بیعت کر لی تھی۔ اب ان صحابہ کی آج نفی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں، انہوں نے دیا کچھ نہیں، ان کے نام سڑکوں پہ لکھ کر اوپر پاؤں رکھے جا رہے ہیں، ان صحابہ کو نماز میں گالیاں دی جا رہی ہیں نام نہاد لوگوں کی طرف سے، اور ان صحابہ کے لحاظ سے لوگ ایسا کریں اور ہم خاموش ہو جائیں تو ہمارا ایمان کیسے بچے؟ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ارض قرار دیا اور فرمایا کہ جب اللہ نے کہا لقد رضی اللہ، فرمایا قیامت تک اب ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی، اور ایک منافق اس بیعت میں شریک نہ ہوا، باقی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے کر بیت رضوان کی حقیقت اور اس کی عظمت اور قرآن مجید میں جو اس کے لحاظ سے اللہ کا فرمان ہے اس کے مطالب کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اب ایک عام سوال ہے، میں اس کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج نیا فتنہ یعنی نیا دور ہے اور کئی پلمبر بھی ممبر بن کے بیٹھے ہیں ممبروں پر، یہ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے تو ادھر بیعت کیوں لی جا رہی تھی؟ تم تو کہتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے، اور ادھر اس بات پر بیعت ہو رہی تھی کہ عثمان کے لیے لڑنا پڑا تو لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ ایک صحابی سے جب پوچھا گیا تم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بیعت کرتے ہوئے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول یہ میرا ہاتھ ہے، میری نیت کیا ہے؟ فرمایا محبوب جو تمہارے دل میں ہے میں اس پر ہی بیعت کر رہا ہوں، جو تمہارے دل میں ہے کہ میں کیا کروں، میں جان دوں، آخری چیز جان ہی ہے تو میں جان دینے سے بھی نہیں بھاگوں گا۔ یعنی بعض نے موت پر بیعت کی اور سب نے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو سرکار نے چاہا اس پر بیعت کی، اور اس پر یہ کہ وہ کام ہوا ہی نہیں تھا اور ادھر بیعت لی جا رہی تھی۔ یہ اب دوسرا ٹولہ ہے جنہوں نے ترازو پکڑے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم کو تولنے کے لیے،
یہاں وہ بغلے بجانا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو جی تم کہتے ہو ان کو پتہ ہے، اور وہ ادھر جو ہے وہ عثمان غنی تو شہید ہی نہیں ہوئے تھے اور ادھر بیعت لی جا رہی تھی۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا سوچو، اگر اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی علم کا انکار ہے تو اللہ کا تو پہلے ہی علم کا انکار ہو جائے۔ کیوں قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صحابہ نے میرے نبی چونکہ بیعت کی ہے یہ اس مقصد کے لیے تو اللہ راضی ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے بیعت کی جا رہی ہے وہ تو کام ہو ہی کوئی نہیں، تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا؟ یعنی بظاہر تو ہوا نا کہ ایک صرف فارمیلٹی تھی، تو کیا اللہ بھی بے خبر تھا کہ وہ تو شہید ہی کوئی نہیں ہوئے تو یہ بیعت لیتے پھر رہے ہیں معاذ اللہ ان کے لب و لہجے میں؟ تو اس سے تو پہلے اللہ کے علم کا انکار ہوگا کہ بیعت کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور ادھر بیعت کے بارے میں جنت دی جا رہی ہے کہ جن جن بیعت کی وہ جنتی ہیں، اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں۔ تو مقصد کیا تھا؟ حکمت تھی کہ جو خبر آئی ہے صحابہ کے سامنے اس کے مطابق صحابہ کی وفا کی آزمائش ہو جائے، منافق ہٹ جائے، اور یہ واضح ہو جائے کہ اس مقام کا شرف کتنا ہے بیعت کرنے کا، قطع نظر اس کے کہ ضرورت پڑے گی یا نہیں، لیکن ان کی تو آزمائش اور یہ جو وفا کے پیکر ہیں پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے۔ ہر وقت جو کہتے ہیں محبوب ہم آپ کے آگے پیچھے ہر طرف اپنی جانیں دیں گے، تو ایک ریکارڈ بنے، ان کو انعام ملے، اس بنیاد پر اس خبر کا پوسٹ مارٹم کیے بغیر اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے عظمت کا ایک باب رقم کیا اور بیعت لی، اور اس بیعت کا روب اتنا طاری ہوا، ان کتب میں لکھا ہے جب خبر مکہ مکرمہ پہنچی انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی کو چھوڑا قبل اس کے کہ وہ آ جائیں، عثمان تم جاؤ، یہ اس کا فائدہ ہوا۔ اور یہ حکمتیں ہیں، اگر ہر چیز قائد لشکر وہ ساتھ ساتھ ہر فوجی کو بھی بتائے تو پھر تو کتنے مسائل ہیں جن میں گڑبڑ واقع ہو سکتی ہے آج کے زمانے میں بھی، اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ، اور وہ فرما رہا بیعت لے لو۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ اس واسطے اگر خدا نخواستہ کسی منحوس نے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا تو وہ تو اعتراض بعد میں ہوگا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کے علم پر پہلے ہو جائے گا کہ اللہ راضی کیوں ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ ایک ڈمی سا کام تھا وہی کچھ نہیں تھا تو راضی کیوں ہوا؟ تو یہ بت پرست ایسی بات کر سکتے ہیں، اسلام پرست ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ دوسروں کی چادری چھوٹی سی ہے، توحید سنبھالیں تو رسالت نہیں سنبھلتی، رسالت کی طرف جائیں تو توحید نہیں سنبھلتی۔ ان کی چادری چھوٹی سی ہے، ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف ننگے ہو جاتے ہیں، ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت تک پھیلی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے۔ آج کس موقع پر عمران خان کا بیٹا جس کا نام غالباً قاسم ہے، اس نے یو این او میں ایک تقریر کی ہے، باقی اس نے جو کہا ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اس خناس نے، میں نے خود وہ تقریر انگلش میں سنی، پاکستان کے اندر جو بلاس فہمی لاز ہیں، جو قانون تحفظ ناموس رسالت ہے، جو توہین رسالت کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہے 295C، اس کے بارے میں اس نے بکواس کیا ہے کہ پاکستان سے یہ قوانین معاذ اللہ ختم کیے جائیں۔ اب کتنی بڑی جسارت ہے، پہلے ہی گستاخیاں رک نہیں رہی، اور پھر لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہے، یہ نہیں ماننا یہودن کا بچہ ہے اور اس کی حیثیت کیا، اور یہ اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اور ماحول کے اور ننہال کے۔ اب اور اس کو پتہ نہیں
کلمہ پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں. لیکن یہ تکلیف اسے بھی ہے کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا یہ قانون کیوں ہے جو ہر شیطان کو ہوتی ہے یہاں بھی اور امریکہ تک. یعنی میرے خلاف جو نیدرلینڈ میں 6 سال سزائے قید کا فیصلہ وہاں کی کچہری نے کیا جو اخباروں میں چھپا, تو گیرٹ ولڈرز نے میرے اس قول پر وہاں پر کیس لڑا اور مجھے سزا دلوائی جو سارے ملکوں میں پھر بھیجی گئی کہ اس کو روکا جائے کہ اس نے فتویٰ واپس نہیں لیا جو میرے بارے میں تھا. میں نے ادھر گوجرانوالا میں فہم دین کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم فتویٰ واپس نہیں لیں گے چونکہ تو نے توہین رسالت کی ہے, جس نے وہ کارٹونوں کے مقابلے والی بات کی تھی. وہ کہتا تھا مجھے جلالی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. تو میں تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اب, لیکن ہم جس دین, جس مشن, جس نظریے پر قائم ہیں اس پر بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. لہذا UN سن لے, امریکہ سن لے, اور پاکستان کے ادارے ویسے سن رہے ہیں. 295C ہماری ریڈ لائن ہے, بلکہ کروڑوں ریڈ لائن اس پہ قربان ہیں. اور یہ قانون جب تک ہم ہیں, ہماری سانس میں سانس ہے, یہ ملک بنا ہی ناموس رسالت کے لیے ہے, اور اس لیے اس میں ہمیشہ انشاءاللہ یہ قانون موجود رہے گا اور گستاخوں کے لیے یہ زمین تنگ رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.